الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غمس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم أعف صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفادة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي صاحب اللواء الحامد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد. وعلى أخيه وابن عمه وسهره وخليفته من بعده وقائد الغر المهجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى سبتي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي. حججك على عبادك وعملائك في بلادك. اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. तमाम तारीफ मुख्तस है उस ज़ात वाहिद के लिए जो इस कायनात का खालिक है, मुदब्बिर है, और उसका सबसे बड़ा लुत्फ़ ये है कि उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल को हमारी हिदायत के लिए भेजा। मोहतरम, जिस मौजू को मैंने कल शुरू किया था, थोड़ा सा उससे मैं पिवट कर रहा हूँ, चूँकि इस अशरे में मेरा जो मौजू था वो है मॉडर्न इग्नोरेंस, जाहिलियत मॉडर्न या मॉडर्न जाहिलियत। क्योंकि असल जो रीशा है वो सिर्फ हक़ाइक़ को पहचानने में ही नहीं होता, बल्कि उनकी ज़िद का पहचानना भी बहुत ज़रूरी है।
دن کو درک کرنے کے لیے اس کا اپوزٹ رات کو بھی محسوس کرنا ضروری ہے. اچھائی کو درک کرنے کے لیے برائی کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ اچھائی کے درمیان اگر برائی کو پیکیجنگ کر کے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا جائے تو اس سے انحراف کا گمان ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم، جاہلیت یا دور جاہلیت جیسے ہم عام طور پہ عرف میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہی لیا جاتا ہے کہ قبل الاسلام، پیگن اسلام، اسلام سے پہلے قریش کے جو حالات تھے اسی کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. تو کیا یہ زمانے جاہلیت محدود تھا اس دور میں کہ جہاں پر اعراب اپنے رسم و رواج کے تحت اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے؟ کیا وہ زمانے جاہلیت اس وقت سے محدود ہے، اس دور سے محدود ہے کہ جہاں پر دشمنیوں کو نسلاً بعد نسلاً ارث کے طور پہ لیا جاتا تھا، انہیریٹنس کے طور پہ لیا جاتا تھا؟ کیا زمانے جاہلیت سے مراد وہ دور ہے کہ جہاں پر دریا کے کنارے، جھیل کے کنارے جو ہے اپنا گھوڑا پہلے پانی پیے گا یا اپنے مد مخالف کا، جبکہ دریا لبریز ہے پانی سے، اس پر دشمنیوں کی اساس ہوتی تھی اور پھر اس کو پال کر پوس کر بڑا کیا جاتا تھا اس حد تک کہ لوگ اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف یہی سمجھتے تھے کہ اب یہ قرض اتارنا ہے، میرے باپ کی دشمنی اس سے تھی تو اب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے. عالم اسلام ایک نور بن کر اس ظلمتوں کے اندھیروں میں آتا ہے اور پیغمبر اکرم ایک موج بن کر اس اندھیرے سمندر میں ایک نور کی موج بن کر ریفارمز لاتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو منواتے ہیں کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں اور میں تمہارے درمیان اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اس نبوت کے اعلان کے ساتھ اپنی صداقت اور کلام الہی کو پیش کرتے ہیں، توحید الہی کو پیش کرتے ہیں. وہ زمانے جاہلیت کے جہاں پر بت پرستی رواج تھی. تو عزیزان محترم، اگر ہم اس دور سے اس فکر کو مختص کر دیں تو ہم پھر قرآن کی روش کو، قرآن کی میتھڈالوجی کو ہم نے جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. پیغمبر جو جاہلیت سے اس معاشرے کو نجات دلاتے ہیں توحید کے پیغام کے ساتھ، اپنی اولاد کی ساتھ محبت اور ان کے ساتھ نیکی، سوشل نارمز کو بدلنا اور سوسائٹی میں انصاف کا بول بالا کرنا، یہ سب جو ہے اسلام کا احسان ہے. لیکن یہ ایک کرائیٹیریا بنا کر پیغمبر پیش کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جاہلیت کا دور پیغمبر اسلام لائے اور اسلام آیا اور پھر جاہلیت جو ہے کرۂ زمین سے ختم ہو گئی، اب جو ہے ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ہاں، ایک ریفارم سوسائٹی ضرور بنی، لیکن اس میں وہ ٹینڈنسی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی جہالتوں کی طرف دوبارہ پلٹ جائیں، اور چونکہ ہوا بھی ہے. لیکن عرض یہ کرنا ہے عزیزان محترم کہ زمانے جاہلیت سے اس زمانے کو مختص کر دینا کہ جس زمانے میں یہ تمام بدکرداریاں جو آج انسان سمجھ سکتا ہے اس سے محدود کر دینا ظلم ہے، اس لیے کہ وہ سب افکار
اپنے اپنے فلیورز اور فارمز اور شیپس میں آج کے دور میں بھی موجود ہیں. اس کے ابزار، اس کے ٹولز، اس کے مینز بدل گئے ہیں، لیکن آج بھی موجود ہے. ماڈرن ڈے جاہلیت میں یہ سب موجود ہے. بیٹیوں کو اب زندہ دفن نہیں کرتے، بلکہ ماں کی رحم میں ہی ان کے وجود کو مٹا دیا جاتا ہے. آج بھی ہوتا ہے. فیمیل انفینٹیسائڈ کا نمبرز آر ان ملینز شاید پوری دنیا کے اندر. بعضی ممالک میں جو ہے جرم قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے بچہ جو ہے کہ جینڈر کو نہیں معلوم کروا سکتے، اس لیے کہ اس کی اساس پر بچے کو جو ہے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. تو گویا جاہلیت کا جو دور ہے وہ ایک فکر ہے جو آج بھی پلتی ہے، آج بھی پروان چڑھتی ہے. جس جاہلیت کے دور سے پیغمبر اکرم روبرو تھے اور ان کے دور میں اس کا خاتمہ کیا تھا، اس جاہلیت نے پھر اپنا سر اٹھایا، اور زیادہ دن نہیں لگے اس جاہلیت کو اپنا سر اٹھانے کے لیے. اب قرآن کی روح سے اگر آپ پوچھیں گے تو جس آیہ کریمہ کو سورہ مائدہ کی 50th ورڈز جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، کیا لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یعنی پیغمبر جاہلیت کے دور سے عبور کر چکے ہیں، لیکن قرآن بارہا جاہلیت کا ذکر کر رہا ہے. یہ جاہلیت صرف محدود اس دور میں نہیں تھی کہ جہاں پر ابو جہل نے سرکشی کی تھی، اس دور میں ہی جاہلیت نہیں تھی، آج کے دور میں بھی جاہلیت ہے. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہے، جاہلیت کا عروج دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقی انحطاط پر مبنی ہے، مورل ڈکے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. جب مورالٹی سوسائٹی سے نکل جاتی ہے تو اپنی کنوینئنس کے لیے لوگوں کو اگنورنس کے ساتھ ان کی غفلت کو، اپنی جہالت ان پر مسلط کر کے ان سے انڈو ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں بھی موجود ہے. تو آج کے دور کی جو جاہلیت ہے اس کے ٹولز اور میتھڈز بدل گئے ہیں، لیکن وہی فکر ہے جو آج بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے. البتہ مفسرین اور محدثین پرانی جاہلیت کو جہل بسیط کہتے ہیں، اور اب کی جاہلیت کو، ماڈرن جاہلیت کو جہل مرکب کہتے ہیں. جہل بسیط میں انسان کا جاہل ہونے سے مراد پڑھا لکھا نہیں ہونا اور بت پرستی کرنا اور فیمیل انفینٹیسائڈ یا بچوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، جو پرانی ان کے پیگن ٹریڈیشنز تھے، جو ان ہیومن ٹریڈیشنز تھے اور انسانیت سے پسپا جو ہو کر جو ٹریڈیشنز کو فالو کیا جاتا تھا. آج کی جاہلیت میں جو ٹولز اور مینز ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا موجود ہے، اس کے اندر ابزار، اسلحہ موجود ہے. پہلے صرف تلوار کی دھار ہوتی تھی اور جس کے اندر جوش قتال ہوتا تھا، وہ اپنے جذبے سے، اپنی شجاعت کے ساتھ وہ مرد میدان بن کر میدان میں آتا تھا اور جنگ ہوتی تھی اور 1-on-1 جنگ ہوتی تھی. آج اب تو سب روبوٹکس اور ڈرونز، وارفیئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کام وہی ہو رہا ہے جاہلیت کا. ورنہ آپ بتائیے کہ کسی کے گھر ڈرون بھیجا کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پروفائل پل کر کے پورے خانوادے کو، پوری فیملی کو جو ہے مار دینا، یہ انسانیت کا کون سا اصول ہے، کون سا آئین ہے، کون سی مورالٹی ہے؟ اور سافٹ ویئر کا نام رکھا گیا ہے ڈیڈیز ہوم یا کچھ ایسے نام ہے. اور یہ جو ترقی یافتہ ٹیکنالوجیکلی انہینسڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے انسان کی رفاہ کے لیے، انسان کی بہبودگی کے لیے، انسان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے، انسان کے خیر کے لیے جنہوں نے
قدم اٹھایا تھا وہ آج سب اسی جاہلیت کے نوکر اور غلام بن کر اپنے سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آج ماڈرن ڈے جاہلیت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سوشل میڈیا میں فیک نیوز کو اسپریڈ کرنا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. آج کل جو ہو رہا ہے کہ رہبر اسپیچ کیوں نہیں دیتے, وہ آتے کیوں نہیں, وہ بولتے کیوں نہیں, کیوں؟ تاکہ آپ اس کے بعد اسپیچ سنتھسائز کریں اور پھر فیک نیوز اسپریڈ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ آج بہت آسان ہے, ہم فون کے اوپر کر سکتے ہیں. آپ میری اسپیچ ریکارڈ کیجئے, اس کے بعد آپ کو جو کہنا ہے کیجئے, ایگزیکٹلی وہی پچ وہی ٹون کے ساتھ آپ اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماڈرن ڈے جاہلیت ہے. یہاں پر انسانی قدروں کو جیا نہیں جا رہا ہے, انسانی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو عزیزان محترم, عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس جاہلیت کو پروان چڑھانے میں, اس کی رشد میں, اس کو کمال تک لے جانے میں, وہ اس معاشرے کے انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے, نخبگان کا ہوتا ہے, ایجوکیٹڈ اسکالرز کا ہوتا ہے. تو یہ جو شیاطین اس دور میں جاہلیت کو رواج بنا رہے ہیں, تو ان کا سب سے پہلا حربہ کیا ہوتا ہے, پہلا ہتھیار کیا ہوتا ہے, وہ انٹلیکچوئلز کو اپنے تابع کرتے ہیں, اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں. اور اس کے پھر جو ہے مینز ہے. اور جب یہ لوگ انٹلیکچوئلز جو ہے خانے ہو جاتے ہیں, تو اب جو جاہلیت ہے وہ ایک سٹرکچرل فارم اختیار کر لیتی ہے. سوسائٹی کا ایک پورا سٹرکچر بن جاتا ہے جس کے اندر جاہلیت ایسے نارملائز ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد نیکی, سچائی, موریلٹی جو ہے چھپتے پھرتی ہے, اور ظلم اور جور اور ستم اور خوریزی یہ سب جو ہے نارملائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان انٹلیکچوئلز کو خریدا جاتا ہے, ان کو اپنے اختیار میں کرنے کے لیے کسی کو پیسے سے خریدا جاتا ہے, کسی کو لالچ سے خریدا جاتا ہے, کسی کو ڈرا کر دھمکا کر خریدا جاتا ہے, اور کسی کو ان کی ہوائے نفس پر حربہ استعمال کر کے خریدا جاتا ہے. البتہ آج کل اب ان سب کو بیان کرنے کے لیے ایک کلاس ڈیفائن کر دی گئی ہے جو نارملائز ہو گئی سوسائٹی میں, اس کو کہتے ہیں ایپسٹین کلاس. تو یہ ایپسٹین کلاس ہے جو معاشرے میں ماڈرن ڈے جاہلیت کو رواج دے رہی ہے. ان کے پاس ٹک ٹاک ہے, ان کے پاس ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہے اور وہ کنٹرول میں ہے. ان کے پاس الگوریدمز ہیں جو جا کر سکین کرتے ہیں, سرف کرتے ہیں اور چیزوں کو بدلتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم, یہ سب سے پہلے کس کو خانے کرتے ہیں؟ انٹلیکچوئل کو خانے کرتے ہیں. معاشرے کے جو سائنسداں ہیں, جو اسکالرز ہیں, جو ریسرچ اسکالرز ہیں, اب آپ دیکھیے تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دانشگاہوں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ افراد, اب آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو چونکہ ان کو گرانٹ وہاں سے ملا ہے, پیسہ وہاں سے ملا ہے, تو اب یہ چاہتے ہیں اپنی موریلٹی کو بھی برقرار رکھیں اور پیسہ بھی لیتے رہیں اور ان کے خلاف نہ اٹھے. تو یہ اپنا ایک نیوٹرل پوزیشن بنا لیتے ہیں, غیر جانبداری موقف اپنا طے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو اس سے کام نہیں ہے, ہم تو سائنس چاہ رہے ہیں, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. جبکہ ہر وہ سہولت کی اشیاء جو ہمارے درمیان ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال کرتے ہیں, اس کے اوریجنل اسپانسرز, فنڈرز اور ان کا یوسیج پورا ڈیفنس کا تھا. اگر آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ایز اے یوٹیلیٹی بن گئی ہے, جیسے الیکٹریسٹی ہے ویسے انٹرنیٹ ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں, سلام, وعلیکم السلام, وائی فائی کا پاسورڈ. کوئی آج کل لوگ پانی کو بھی نہیں پوچھتے, سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ پہلے وائی فائی کا پاسورڈ لے لیجیے. کیسے آئے انٹرنیٹ؟ ڈارپا کا جو پروجیکٹ تھا, ڈیفنس کا پروجیکٹ تھا. کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب نیوکلیئر جنگ ہوگی
رشیا سے, USSR سے, اور ہمارا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ڈسٹروائے کر دیا جائے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ قوت اور وہ استعداد ہونی چاہیے کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر دوسری جگہ سے اس ویپنس کو کنٹرول کر سکے. نیٹ ورک اسی کے اوپر, جو انٹرنیٹ جو آئی ہے اسی کے بیسس پہ آئی ہے. جی پی ایس کی جو ٹیکنالوجی ہے, ہم تو بڑی آسانی سے اپنے گھروں تک پہنچتے ہیں. اس جی پی ایس سے کیا کیا جو ہے دہشت گردیاں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی کو جو ہے نشانہ بنانا ہوتا ہے تو بس لگایا اور وہ ٹریک کر رہا ہے, اور اس کو کوآرڈینیٹس جو ہے دے دیں, اور پھر وہ سیدھا جا کر ایگزیکٹلی وہیں پر جو ہے دہشت گردی کا عمل انجام دیتا ہے. تو ماڈرن ڈے جاہلیت جو ہے, تو اذان محترم عرض یہ کرنا ہے کہ اس جاہلیت کو فروغ دینے میں, اس کے رشد میں خود علماء اور انٹلیکچوئل انوالو ہیں. اور اسی لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی خیانت ہے, جس کی وجہ سے یہ جاہلیت اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. صلوات محمد والے سورہ مائدہ کی 63 ورس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے, یہ یقیناً بہت برا کر رہے ہیں. تو جاہلیت جو ہے پنپتی ہے جب علماء, انٹلیکچوئلز معاشرے کی برائی کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں دلاتے, اس کو نارملائز کرتے ہیں. اب دیکھیے ہر معاشرے میں جو برائی عام ہو رہی ہے اس کو پہلے نارملائز اور ٹریویلائز کیا جاتا ہے, اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سر فہرست سب سے آگے ہوتے ہیں اور اسے نارملائز کرتے ہیں. اب آج ہم ٹیسلا میں گھومتے ہیں, مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے آپ کے ٹیسلا کا جو فاؤنڈر ہے وہ پبلک انٹرویو میں وہ جو ہے ویٹ پی رہا تھا جیسے نارمل بات. آج تو کینابیس اب تو نارملائز ہو گیا, تو ہر جگہ میساچوسیٹس میں ہمارے پاس تو کوئی بھی جا کے خرید سکتا ہے. لیکن نارملائز کیا گیا. پہلے جو انٹلیکچوئل جس کی کامیابی کسی اور موضوع سے ان کو شہرت ملتی ہے وہ آتے ہیں بیچ میں اور آ کر اسے نارملائز کر دیتے ہیں. اور ایسے ہی جینڈر نارملائزیشن اور پریفرنس اور یہ سب جو چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں قرآن بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ان کے علماء اور ان کے دیندار لوگ اگر انہیں ان کی برائیوں سے نہ روکے تو پھر برائی معاشرے میں جو ہے پروان چڑھنے لگتی ہے. اور آج بھی ماڈرن ڈے جاہلیت جو ہے اپنے عروج پر ہے. لیکن کیا پیغمبر اکرم اس سے غافل تھے؟ معاذ اللہ, پیغمبر کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر آئے تھے اس جاہلیت کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے, لیکن اسی صادق اور امین کا قول یہ بھی ملتا ہے, انی بعثت بین جاہلیتین لأخراہما شر من اولاہما. میں دو جاہلیتوں کے درمیان مبعوث ہوا ہوں, جس میں سے بعد والی اخراہما, بعد والی جاہلیت پہلی سے کہیں زیادہ بدتر اور خطرناک ہے. تو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں جاہلیت کو صفحہ ہستی سے پیغمبر مٹا رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں اخراہما شر, جو بعد میں آنے والی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ اسی اس میں دیکھیں, ضمن میں دیکھیں تو بعضی چیزیں پیغمبر کے سامنے جو موجود تھی اور کنفرنٹیشنل تھی اور اوپن تھی, جس کو پیغمبر نے
جو ہے جس سے پیغمبر اسٹرگل کرے اور لڑے ہیں جو ہے کفار قریش. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہے. اب امیر المومنین کی جنگ کفار سے نہیں ہوتی ہے، جتنی جنگیں امیر المومنین کی ہوئی ہیں مسلمانوں سے ہوئی ہیں. خود پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی میرے اسٹرگلز قرآن کی تنزیل میں ہوں گے، اس کے نزول میں جو جد و جہد ہوگی وہ میں کروں گا یا علی، اور آپ قرآن کی تعویل کے لیے جد و جہد کریں گے. یعنی وہ جو جاہلیت ہے وہ ایک دوسرے لیول پر جانے والی ہے. اور اگر پیغمبر اس بات کو درک بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ امت کو یتیم چھوڑ دے؟ اپنے وسیع کو، قائم مقام کو چھوڑنا ضروری تھا کہ جو اس جاہلیت سے لڑ سکے. یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے کہ کیسے امت کو ایسے یتیم چھوڑ دیا پیغمبر نے. ممکن ہی نہیں ہے عزیزو. تو پیغمبر خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، رسول اللہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو جاہلیت آئے گی وہ اس سے بھی بدتر ہوگی. اور ہم اس جاہلیت کو بڑھتے بڑھتے دیکھتے ہیں. بنی امیہ اسے عروج پر لے کر جاتے ہیں کہ بنی امیہ کا دور آتے آتے یہ جاہلیت جو ہے ایسے پروان چڑھتی ہے کہ اب کون سی وحی آئی تھی اور کون سا نبی آیا تھا، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور منبر رسول سے ہو رہی ہے. جس کو کہا جا رہا ہے کہ قائم مقام پیغمبر ہے وہ کہہ رہا ہے. مولانا بھی آج فرما رہے تھے کہ کیسے جمعے کا خطبہ جمعہ جو ہے چہارشنبے کو پڑھا دیا گیا. 2 رکعت نہیں، زیادہ اگر چاہو تو زیادہ پڑھا دوں، زیادہ پڑھا رہے ہیں. اپنی مرضی اور اپنی منمانی سے اسلام کی تذلیل ہو رہی تھی. دین میں انحراف کو انٹروڈیوس کیا جا رہا تھا اور دین کی قدروں کو جو ہے کم کیا جا رہا تھا اور ملوکیت کو بڑھایا جا رہا تھا، مالکیت کو بڑھایا جا رہا تھا. وہ عصبانی اور وہ ٹرائبل سپیریورٹی جس سے پیغمبر نے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے اندر نوبلٹی اور اکرام اسی کا ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے. نہ کوئی نسل، نہ کوئی مکان، نہ کوئی زمان، نہ کوئی زبان، کسی پر فوقیت نہیں پائی جاتی. اگر فوقیت ہے کسی میں، کسی کے پاس کوئی صاحب افتقار ہے تو وہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے. صلوات اللہ محمد والے پھر وہ جاہلیت جو ہے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے لگتی ہے اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ سید الشہداء کو اپنا وطن ترک کرنا پڑتا ہے. اور اسی جاہلیت سے مبارزہ اور لڑنے کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے سید الشہداء اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جس کا انہوں نے اعلان کیا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لتقویم الامور لا للطلب الدنیوی. یا دوسری بھی روایت ہے انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جنگی. میں کسی خود پسندی، تکبر یا ظلم کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میرا مقصد دنیاوی جاہ و جلال کے بغیر نظام زندگی کی درستی اور اصلاح ہے. سید الشہداء اصلاح کے لیے نکلے تھے. اور کیا اصلاح سید الشہداء مدینے میں نہیں کر سکتے تھے؟ حق اور باطل کو اتنا مکس کر دیا گیا تھا اور باطل کو واٹر ڈاؤن کر دیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے ان کے پاس اس کا کرائٹیریا ختم ہو گیا تھا. اگر کرائٹیریا موجود ہوتا
تو امام حسن مجتبیٰ کو لوگ ترک کیوں کرتے ہیں؟ جس لشکر کشی میں 40,000 کا لشکر امیر المومنین نے جمع کیا تھا، وہ لشکر کہاں گیا؟ امام حسن اسی مقصد کو لے کر چل رہے تھے، امیر المومنین کے مقصد کو لے کر چل رہے تھے، اور یہ امیر المومنین کا مینڈیٹ تھا، ان کو پیغمبر نے دیا تھا کہ آپ کس کے ساتھ قتال کریں گے، اور اس مقصد میں حسن مجتبیٰ کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ جو لوگ ہمراہ تھے وہی لوگ بک گئے، پھر اسی میں ان کے سران، ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے لیڈرشپ بک گئی، اور عبید اللہ ابن عباس جس کو امام حسن نے اپنا کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، وہی بک گئے، سب سے آگے وہ تھے، رشتہ دار بھی تھے، آل فاطمہ کو جانتے بھی تھے، اور ڈیفینیٹلی کانفیڈنٹ تھے ہوں گے، اسی لیے تو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا، مگر اس کے باوجود بک گئے۔ لیڈرشپ بک جاتی ہے، انٹلیکچوئلز بک جاتے ہیں، اسی لیے دیندار لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور جہاں پر دیندار لیڈرشپ ہے اسے 50 سال سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ قانے ہو جائیں، انہیں ہر قسم کا کیرٹ بتایا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے، انہیں موت کا خوف دلایا جا رہا ہے، لیکن لیڈرشپ پسپا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا مقصد اس جاہلیت کو پوری دنیا سے دور کرنا ہے، اپنے ملک سے دور کرنا نہیں ہے، پوری دنیا سے اس جاہلیت کو دور کرنا ہے۔ ہم اگر آج یہاں پر آئے ہیں تو ہم رینڈملی یہاں پر نہیں آئے ہیں جان محترم، ہمارا رزق اللہ جو ہے لکھ چکا ہے، اور وہ یقینی ہے کہ وہ ہمیں ملنا ہے، لیکن ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقصد کو پہچانیں اور کوشش کریں کہ پہلے اس پر اپنے آپ کو خود پورا اتاریں، اور پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ آج بھی جاہلیت کے دور میں لیڈرشپ بکتی ہے، کون سا لیڈر ہے جو نہیں بکا؟ وینیزویلا دیکھیے آپ جا کر، اتنے سال ریزسٹنس، وائس پریزیڈنٹ بک گیا، اور راتوں رات انہیں وہاں سے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا گیا۔ لیڈرشپ بک جاتی ہے۔ کون سی لیڈرشپ نہیں بک رہی ہے؟ کون ہے جو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ وہی ہے جو علماء حقہ ہے، وہ وہی ہے جو اولیاء الہی ہیں، جو عہد و پیمان انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اس عہد و پیمان پر وہ پورے اترنے والے ہیں۔ ان کو اقلیت یا اکثریت کا خوف نہیں ہے۔ حسین کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کچھ بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں اور کچھ اصحاب ہیں۔ ہم 72 شہدائے کربلا کی فہرست گناتے ہیں، بعضی مقاتل میں ملتا ہے کہ 32 لوگ، صرف حر ابن یزید ریاحی نہیں آئے تھے، تقریباً 32 لوگ یزید کے لشکر سے، ابن زیاد کے لشکر سے حسین کی طرف آئے تھے۔ بعضی تو اس طرف آئے بھی نہیں، ادھر ہی قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو امام حسین کے پاس امام حسین کوئی لشکر کشی نہیں کر رہے تھے کہ اپنے پورے آرمی کو، امام نے جب لشکر کشی کیا تھا تو امام حسن نے کیا تھا، 40,000 کا لشکر تھا۔ کیا امام حسین کے پاس وہ تدبیر نہیں تھی؟ معاذ اللہ موجود تھی۔ بولنے والے یہ کیا نہیں کہہ رہے تھے؟ محمد حنفیہ خود کہہ رہے تھے کہ ابن رسول اللہ مت جائیے، اگر جا رہے ہیں تو بچوں کو مت لے کر جائیے، بیویوں کو مت لے کر جائیے۔ مگر اس جاہلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے حسین ابن علی اپنا سرمایہ، اپنے اہل و عیال کا سرمایہ لگا رہے تھے۔ اور کیوں نہ لگائے؟ مباہلے میں پیغمبر نے کس کا سرمایہ لگایا تھا؟ مباہلے میں نجران کے نصارہ کے سامنے اگر پیغمبر
عذاب الہی کا تقاضا کر رہے ہیں تو کس کو پیغمبر لے گئے تھے؟ بڑے مسلمانوں کے ہی اعتبار سے بڑے بڑے صحابی، بڑی بڑی عمر والے، بڑے بڑے اونچے بھورے، آپ جیسے ان کو ڈسکرائب کرنا چاہے، ہر ایک کی پیغمبر تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو لے گئے تھے، اپنے بھائی کو لے گئے تھے۔ تو وہ جو مباہلے میں جب اسلام پر بنی تھی، یہاں تک کہ اب مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہی جائے گی، تو پیغمبر جیسے وہاں پر اپنے اہل و عیال کو لے گئے تھے، تو یہاں پر بھی جاہلیت کے اندھیروں سے امت کو روشنی کی طرف لانے کے لیے حسین ابن علی اپنے پورے خانوادے کو لے کر جاتے ہیں۔ اصحاب کو مہلت دی تھی، شب عاشور کہا تھا چلے جاؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں شرمندگی ہو تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ ہمراہ کر لو، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اگر تمہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ روشنائی ہے، چراغ جل رہا ہے، تو میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ مگر عزیزو، یہ جاہلیت کے اندھیرے سے نور کی طرف وہی لا سکتا ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں امام نے اس کی دعوت سب کو دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے صرف اپنے اہل و عیال کو ہی کہا تھا۔ جو خطبہ ہے امام حسین کا منا میں، جس میں امام نے صرف علماء کو، اسکالرز کو، انٹلیکچوئلز کو ایڈریس کیا تھا، اس کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَىٰ أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ۔ اگر تم شعور رکھتے تو مصیبت کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ سخت حالت میں ہو۔ ان کے شعور کو، ان کے کانشینس کو امام جھنجھوڑ رہے ہیں، کیونکہ علماء کا جو حقیقی مقام تھا وہ تم سے چھین لیا گیا ہے، اس لیے کہ امور اور احکام کا جاری ہونا ان علماء کے ہاتھوں ہونا چاہیے تھا جو اللہ کے امین ہے۔ 700 کمپینینز اور تابعین کو ملا کر، انٹلیکچوئلز کو ملا کر، جس میں امام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو خود اگر تم درک کرو، تم سمجھو، تو تم سب سے زیادہ یو آر ان بگ ٹربل، بیکاز جو تمہارے ہاتھ سے جو کام ہونا تھا کوئی اور اسے انجام دے رہا ہے، اور تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ جاہلیت سے نور کی طرف لانے کے لیے جس جاہلیت کا پیغمبر نے ذکر کیا تھا، وہ جاہلیت جو ہے اپنے اوج پر یزید کے آنے سے ہو گئی۔ یزید اسلام کے لبادے میں اسی جاہلیت اولا کا احیاء کر رہا تھا، جس کو رسول اللہ نے مٹا دیا تھا۔ تو پھر احیاء دین کے لیے حسین ابن علی کو اٹھنا تھا۔ آج چونکہ ہم امام زین العابدین کی مناسبت سے مسائل بھی پڑھیں گے، تو تھوڑا سا ذکر میں اپنی بیان کو اس موڑ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، حسین ابن علی نے وہ قتال کیا، وہ جہاد کیا، وہ جد و جہد کی کربلا میں کہ جاہلیت بے نقاب ہو گئی۔ اس کے بعد انقلابات برپا ہونا شروع ہو گئے، چاہے توابین کا ہو، چاہے مختار کا ہو، چاہے دیگر افراد کا ہو۔ اور جیسے مولانا بھی آج جمعے میں فرما رہے تھے کہ دینداری حاکموں سے چھین لی گئی۔ وہ جو لیجیٹیمیسی تھی اب تک حاکم کے پاس، وہ لیجیٹیمیسی کو
حسین نے چھین لی، انہیں بے نقاب کر دیا۔ اگر ہم امام زین العابدین کی زندگی کو دیکھیں محمد تو کربلا کے بعد ٹراما، عزیزوں، جنگ کا ٹراما کیسا ہوتا ہے؟ یہاں کے بڑے بڑے بہادر سولجر جوان جا کر جنگ کے میدان میں جنگ کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ٹرامے سے خود کو کئی خودکشیاں ہوتی ہیں یہاں پر، اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مارا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود یہ ٹراما ہوتا ہے جنگ کا۔ لیکن کربلا کے بعد امام زین العابدین اپنے مشن سے ایک لمحہ بھی غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حجت الہی ہے، ہدایت کرنا ان کا جو ہے ورثہ ہے، اور اپنی تفقہ، اپنے انٹلیکچوئل ہونے کا، اپنے صادق ہونے کا، اپنے امین ہونے کا کی جو سند ہے، دشمنوں سے امام لیتے ہیں۔ ما رأيت عهدا افقه من علی بن الحسین، یہ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ علی بن الحسین سے زیادہ فقیہ ہم نے کسی اور کو نہیں پایا۔ یعنی علی بن الحسین جو ہے کوئی اندھیروں میں، ڈپریشن میں، مشکلات میں سائیڈ لائن نہیں ہوئے، سائیڈ لائن کرنے کی کوشش پوری ہوئی، لیکن علی بن الحسین ہمیشہ مین سٹریم میں تھے۔ مین سٹریم میں یوں تھے کہ دشمن کو اور اپرچونسٹ کو، موقع پرست افراد کو علی بن الحسین انڈورس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر امام حسین کے محدود صحیح بیانات ہیں، سرمنز ہیں، جہاں پر امام حسن کے بیانات ہیں، سرمنز ہیں، امام علی کے ہیں، امام زین العابدین کے نظر نہیں آتے، سوائے دربار کے کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر وہ کلام کرتے ہیں تو گویا اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک جو حکمت بتاتے ہیں علماء، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر کربلا کو کوئی ہائی جیک کر لے، کربلا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو آگے بڑھائے، جو کہ بنی عباس نے کسی حد تک کیا ہے۔ لیکن علی بن الحسین اتنے کوشیس تھے اس معاملے میں کہ انہوں نے بات وہی کی جو ہدایت کی ہے، لیکن ایسے کیا جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ صلوات محمد والے دوسری مخالفین کا قول، ما رأیت ہاشمیا افضل من علی بن الحسین ولا افقہ منہ، علی بن الحسین سے بہتر کوئی ہاشمی ہم نے نہیں دیکھا، نہ فقیہ ان کے ویسا دیکھا۔ یہ زہری کہہ رہے ہیں، جو مروانی علماء جس کا شمار ہوتا ہے، زہری بڑی ہستی ہے، اور کہتے ہیں اذا ذکر علی بن الحسین یبکی و یقول زین العابدین، یہ مروانی عالم کہہ رہا ہے کہ جب علی ابن حسین کا نام یاد آتا تو یہ روتا بھی تھا اور انہیں زین العابدین کہتا تھا۔ زہری کو اس کے ہم زمان پیئرز طنز کرتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے، یا زہری ما فعل نبیک، اے زہری تمہارے نبی کیا کر رہے ہیں، یعنی علی بن الحسین۔ یہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں رسم کی گئی ہیں۔ امام اپنی دعاؤں سے لوگوں کو اللہ سے قریب کر رہے تھے، حق کی شناخت اور حق کو پہچاننے کا معیار اور ملاک اور کرائیٹیریا دے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ پرہیزگاری میں بھی ما رأیت اورع من علی بن الحسین، ورع کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں علی بن الحسین سے
زیادہ ورع رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں تھا. اور شہرت امام کی علی ابن الحسین کے علاوہ علی الخیر، علی العابد کے نام سے بھی تھی. یعنی اپنے مخالفین سے امام زین العابدین نے اپنی صداقت، اپنی شرافت، اپنا تقویٰ، اپنا تفقہ منوایا ہے مخالفین سے. اور صلی اللہ علیہ محمد اور تاریخ کی کتابوں میں خصوصاً آتا ہے کانا من افاضل بنی ہاشم من فقہاء المدینہ و عبادہم. یعنی ہمیشہ امام زین العابدین پر ایسے یاد کیا جاتا تھا کہ فاضل ترین بنی ہاشم میں سے اور فقہاء مدینہ میں سب سے فاضل ترین افراد میں امام کا شمار ہوتا تھا. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ پوری اپنا سرمایہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا. 2 مرتبہ. یہ امام 5ویں امام فرماتے ہیں. اور وہیں پر امام کا یہ بھی کلمات ہے جو ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، جس میں امام فرماتے ہیں اِنَّ قَوْمًا مِّن شِيعَتِنَا سَيُحِبُّونَ حَتَّى يَقُولُوا فِينَا مَا قَالَتِ الْيَهُودُ فِي عُزَيْرٍ وَمَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. بے شک ہمارے قوم میں، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والوں میں جو ہمیں چاہتے ہیں ایسے بھی ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ یہ کہنے پر آ جاتے ہیں جیسا کہ یہود نے عزیر کے بارے میں کہا یا پھر نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا. نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو امام ان کے لیے کہتے ہیں، ایسے ہمارے چاہنے والوں کے لیے امام کا پیغام یہ ہے فَلَا هُمْ مِنَّا وَلَا نَحْنُ مِنْهُمْ. نہ وہ ہم میں سے نہ ہم ان میں سے. امام نے ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کر دیا اگر کوئی اس ڈائریکشن میں جائے. عزیزان محترم، امام نے خود پوری ایک تاریخ، خصوصاً پوسٹ عاشورہ کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام کا جو انٹریکشن ہے، جو افراد بعد میں آئے جیسا مختار ثقفی ہے، تو ان کے ساتھ ان کو خیر پہ ہیں کہا ہے، لیکن انہیں بھی امام نے ڈائریکٹلی انڈورس نہیں کیا. امام بہت اس بارے میں محتاط تھے. اچھا، اب اگر آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اگر ان کا رویہ دیکھیں تو آپ کو ملتا ہے کہ مروان جب واقع ہرہ کربلا کے بعد ہوا، جس میں مسلم ابن عقبہ نے چڑھائی کی مدینے پر اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، قتل عام ہوا، جینوسائیڈ ہوا، تو اس میں مروان جب بھاگ رہا تھا تو اپنی فیملی کو امام کے حوالے کر کے گیا. اور مسلم ابن عقبہ کی دہشت ایسی تھی کہ لوگ بہت گھبراتے تھے. اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم ابن عقبہ پہلی مرتبہ جب اس نے امام سے ملاقات کی تو بہت تلخ لہجے میں اور بہت سختی سے پیش آیا. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جب امام سے بات کرتا، چاہے کتنے غصے میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی دہشت جیسا ابن زیاد کی دہشت تھی کوفے والوں پر، ویسے مسلم ابن عقبہ کی دہشت تھی لوگوں پر. تو اس کے قریبی لوگوں نے پوچھا
کہ پہلی مرتبہ تو تو نے بڑے تلخی سے اور بڑے جلال سے اور غصے سے علی بن حسین سے بات کی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا رویہ بہت نرم ہو گیا ہے، کیا بات؟ یعنی امام پہ کیا تجھے کوئی رحم آ گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ لقد ملئ قلبی منہ رعبا، امام کا رعب جو ہے میرے قلب کو نرم کر دیتا ہے، ان کے رعب کی وجہ سے مجھے جرأت نہیں ہوتی کہ میں تلخ لہجے میں بات کروں۔ کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی لفظ بھی نہیں کہا، اور دشمن اقرار کر رہا ہے، ایسا ویسا بھی نہیں، جینوسائیڈل دشمن، شیطان یاہو آف دیٹ ٹائم۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا روب ایسا ہے کہ میں چاہوں بھی تو میں ان کے ساتھ سخت کلامی نہیں کر سکتا۔ امام نے ہزاروں بارہا غلاموں کو، کنیزوں کو خریدا اور انہیں آزاد کیا، ان کی ہدایت بھی کی۔ اور ایک اور بات جو آخری امام کے ذمن میں کرنا ہے، یہ تھا ہشام بن اسماعیل، یہ والی تھا، مدینے کا والی تھا، مدینے کا رولر تھا اور بنی امیہ کا، اور بے انتہا سخت اور بے رحم جابر قسم کا انسان تھا، جو امام کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا، اور ایسے حالات بن گئے کہ بنی امیہ کی نظروں میں وہ گر گیا، اور اس کی جو ہے اس کے حالات ایسے ہو گئے کہ اس کے خلاف شکایتیں بنی امیہ لینے کے لیے تیار ہو گئی تاکہ اس کو جو ہے عقاب کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف مجھے علی بن حسین سے تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اور یہ تو اس کا انتظار تو یہ تھا کہ امام جا کر شکایت کریں گے اور میں بہت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے اصحاب سے بھی کہا کہ تم بھی جا کر نہ کرو۔ جب اسے پتا چلا کہ امام زین العابدین نے اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی، تو ایسا ظالم اور جابر شخص کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنا رسول کہاں پر بھیجتا ہے۔ صلوات علی محمد و علی تو عزیزان محترم، یہ کردار کہ وہ جوہر ہیں جو ظالم سے ظالم شخص کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے خمیر میں ظلم بد ہے اور انصاف خیر ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے یہ جو ہے یہ امام کا فعل پازیٹیولی اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ امام کی بصیرت، کیسے امام نے نیویگیٹ کیا اس دور کو کہ جہاں کے بعد پانچویں اور چھٹے امام، جیسا مولانا فرما رہے تھے، جس کے 4000 شاگرد ہو گئے، ورنہ امام تو یک و تنہا تھے، اور سوشل بائیکاٹ اتنا انٹینس تھا کہ اس کو جھیلنا بہت مشکل تھا اور کوئی قریب بھی نہیں۔ لیکن ایسا امام جب اسیر بنا کر لے جایا گیا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، اور اہل حرم کی توہین کی جا رہی ہے، صدقے کے کھجور پھینکے جا رہے ہیں، لوگ تانے کس رہے ہیں، اور امام سر جھکائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ اللہ نے تمہارے عزیز و اقارب کا قتل کر دیا اور تمہیں ذلیل کیا، اور اس مملکت کو اور اس کے حاکم کو نجات دلا دی تمہارے سے۔ تو امام سر اٹھاتے ہیں
اور فرماتے ہیں یا شیخ حل قرأت القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قال نعم، میں نے پڑھا ہے۔ اب امام دلیلیں پیش کر رہے ہیں، کیا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اپنے اقربا کی محبت اور مودت۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، تو امام فرماتے ہیں وہ اقربا ہم ہیں۔ کیا تو نے وہ نہیں آیت پڑھی ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے اقربا کا حق دو، جو خمس کے ضمن میں آیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے وَإِنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کیا تو نے یہ آیت پڑھا ہے؟ ایک انسان جس کی ماں اور بہنیں اسیر کی گئی ہیں، اونٹوں پر ننگی پشت پر اونٹوں کی بیٹھی ہوئی، زنجیروں میں رسن بستہ، جس کے بابا اور بھائیوں کے سر نو کے نیزہ پر ہو، وہ قرآن سے استدلال کر رہا ہے اور پورے ٹھہراؤ کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا تو نے وہ آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی پڑھا۔ آخر میں جب کہا کہ یہ ہم ہیں تو روایت کہتی ہے فبقی الشیخ ساکتا نادما علی ما تکلم بہ، خاموش ہو گیا وہ اور نادم ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ باللہ انکم ہم، قسم کھاؤ کیا تم وہ ہے اہل البیت جس کا اس میں ذکر ہے؟ امام نے کہا تاللہ انا لنحن ہم من غیر شک، امام نے بھی قسم کھائی اور کہا کہ ہاں ہم وہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے اپنے امامے کو اتار کر زمین پر پھینک دیتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کتنی بڑی جسارت کر دی آل محمد کے ضمن میں عزیزوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ یہ ایسا مظلوم امام ہے عزیزوں کہ جس کو 11ویں محرم کو اپنے بابا کا لاشا بے کور و کفن دیکھنا پڑا۔ یہ ایسا مظلوم امام ہے کہ جس کی بہن کو تماچے اس کے سامنے لگائے گئے۔ یہ ایسا مظلوم امام ہے کہ جس کی بیویاں بے مخنا و چادر رسن بستہ اس کے ساتھ پھرائی گئی۔ عزیزو، امام زین العابدین کتنا گریا کرتے، 35 سال اپنے بابا کے لیے رویا ہے، اور چاہنے والوں نے کہا مولا یہ تو آپ کا مقدر ہے کہ شہادت آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے، مولا کب تک روئیے گا مولا؟ مولا فرماتے ہیں تو نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ اور یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن یعقوب روتے روتے اپنی بینائی کھو دیتے ہیں۔ اور میں نے کتنے جوانان بنی ہاشم کو خون میں غلطہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ عزیزو، یہ مولا روتے روتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ ولید ابن عبد الملک یا ہشام ابن عبد الملک، یہ ملاعین حکمرانوں نے امام کو زہر دے دیا، اور مدینے میں امام کو زہر دیا گیا اور امام شہید ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، غسل دینے والے، کفن پہنانے والے پریشان ہیں کہ پشت پر زخم باقی ہے۔ آیا وہ تازیانوں کے زخم تھے یا پھر غریب اور غربا کو امام جو اناج پہنچاتے تھے اس کے زخم تھے؟ عزیزو، جو بات امام بھلا نہیں پائے وہ بات شام کی تھی، اسی لیے جب بھی امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری ہے مولا، تو فرماتے تھے کربلا نہیں، کربلا میں جمال الہی دیکھا تھا، لیکن الشام
دیا گیا, امام کو بقیع میں دفن کیا گیا. عزیزو یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی قبر پر آج بھی چراغ نہیں جلتا. اس کے چاہنے والوں ہزاروں اور لاکھوں میں موجود ہے, لیکن امام کی قبر آج بھی اندھیرے میں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الله. يا حسين